اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، آج کی افطاری جو ہے وہ ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کروں، مگر جو کچھ ہے وہ جتنی میں نے ولاگ بنایا وہ بنا کے آپ کو بھیج دوں گا، کیونکہ میں نے خود کہیں جانا افطاری پہ، تو کمیونٹی سینٹر میں پھر بھی افطاری جاری ہے۔ آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آیا کریں، افطاری کیا کریں، ہمارے ساتھ بیٹھا کریں اور ذکر سنا کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ جو ادھر پڑا ہوا ہے اس کے اوپر، اس کو کہتے ہیں کسوری میتھی۔ کسوری میتھی اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والامراض. اللهم بارك لنا في الرزق والحسنات. اللهم اجعل هذا الاسلام وتوفنا عليه. مطلب پنڈ چوئے یا کہ پیچھے انہیں جکڑ اپنا کام کرنا ہویا کر دے پنڈ چ رونق لان واسطے آ گئی ہے۔ تسی سعودی عرب پوچھو تو انہوں نے کہنا جی ٹھیک ہے 8 پڑھ لو، میں کہا دوسرے کا 20 پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ ان کے کجا جو کچھ تو اثر پڑھنا ہی نہیں اور پڑھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پھر ترامیہ تو 10 سے کیا گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے، یعنی کہ ایک سجدہ جو ہے نا وہ ایک سجدہ تلاوت ہے، اور جو آخر میں جا کے سجدہ آخری رکوع میں آتا ہے نا وہ سجدہ تلاوت نہیں ہے، وہ سجدہ جو نارمل ہوتا ہے نا نماز کا سجدہ، اس سے مراد وہ سجدہ ہے۔ امام شافعی کے نزدیک دونوں سجدے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ کی روح سے اگر حدیث مبارکہ کو سامنے رکھا جائے نا تو امام شافعی کا جو قول ہے نا وہ اس لحاظ سے پھر درست ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ان کے نزدیک قرآن کے جتنے سجدے ہیں نا سجدہ تلاوت ان کو وہ سنت مانتے ہیں، واجب نہیں مانتے، ہم حنفیوں کے نزدیک واجب ہے۔ تو اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث ہے نا، تو جو فرمایا نا جو سجدے یہ سجدے نہ کرے تو وہ یہ سورت کی تلاوت ہی نہ کرے، تو اس وجہ سے ان کا جو استدلال ہے وہ قوی نہیں ہے، اس کے اندر مضبوطی نہیں پائی جاتی۔ اچھا، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے، حج کے مناسک، پھر جہاد کی قسمیں، جہاد کی مشروعیت جو ہے نا دین اسلام کے ساتھ بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ پھر بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس صورت میں مزید یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اس کی جو ابتدا ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، اور قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر موت سے دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جو رب تعالیٰ مردہ نطفے سے ایک زندہ انسان اور بنجر زمین کو پانی برسا کر سرسبز و شاداب کرنے پر قادر ہے، تو وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، یعنی کہ کچھ نہ ہو عدم کو وجود میں لانا یہ مشکل ہے نا، کہ وجود ہو تو پھر اس کو دوبارہ سے زندگی دینا یہ تو مشکل نہیں ہے نا، کہ ایک پوری باڈی پڑی ہوئی ہے مردہ حالت میں تو اس کو دوبارہ جان دے وہ، یہ تو آسانہ کا معاملہ ہے نا، کہ جب کچھ تھا ہی نہیں ایک قطرے سے اس نے اتنا دراز قد انسان بنا دیا ہے، اور زمین میں کچھ نہیں ہوتا تو اس میں وہ بارش برسا کر پانی کے ذریعے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے اس کو،
مختلف قسم کے پھل فصلیں کیا کیا چیزیں اگا دیتا ہے وہ. تو عدم سے وجود میں لانا یہ مشکل ہے. تو یہاں بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ کرنے پر قادر ہے نا کہ کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے اس کو بنا دیا ہے, تو وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. پھر دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حال بیان کیا گیا ہے, یعنی کہ جو بس